مولا کائنات ہے. مولا علی شیر خدا، غضنفر، حیدر کرار، ہاں خیبر سکند، فاتح خیبر، وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کا شان کا اندازہ ان کے بیٹوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے. برادران اہل سنت جب بیٹے شان والے ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے یار جب بیٹے اتنی شان والے تو باپ کتنی شان والا ہوگا. انسانی فطرت ہے کہ بیٹوں کی طرف دیکھ کر کے آدمی باپ کا تصور کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اگر مولا علی کے بیٹوں کو دیکھنا چاہتے ہو، زور سے بولو، محبت سے بولو. ہاں 72 تو ہوں گے نا یہاں پر، اتنے کافی ہے، زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. بولو محبت سے. 72 ہے نا یہاں پر، اتنے کافی ہے. ہاں الحمدللہ. برادران ملت اسلامیہ 72 ہو اتنے کافی ہے. کسی نے کہا تھا نا، وہ مجھے یاد آ گیا. ہاں کسی نے کہا تھا 72 ہونا وہ کافی ہے. یار 72 میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہونا. ہاں وہ شعر یاد آ گیا مجھے تو میں عرض کر دوں. بولو محبت سے بولو ذرا. کسی شاعر نے کہا نا کہ زور بازوئے حیدر، ارے زور بازوئے حیدر اس طرح دکھا ڈالا، زور بازوئے حیدر اس طرح دکھا ڈالا، زور بازوئے حیدر اس طرح دکھا ڈالا، زور بازوئے حیدر اس طرح دکھا ڈالا کہ ایک ننھے اصغر نے، ارے ایک ننھے اصغر نے کربلا ہلا ڈالا، ایک ننھے اصغر نے. اور محبت سے، اور محبت سے، اور زور سے، اور زور سے. ہاں بریانی کھائے تھوڑا سا اثر ہونا چاہیے. ہاں اور محبت سے بولو. ہاں بریانی کا اثر ہونا چاہیے نا تھوڑا بہت. ہاں ماشاء اللہ، جنہوں نے کھلایا وہ بھی اچھے ہیں، جنہوں نے کھایا وہ بھی اچھے ہیں، جو تراویح کے لیے آئے وہ بھی اچھے ہیں، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا بولے دیجیے. چلیے آگے بڑھو. محبت سے بولو سبحان اللہ. ہاں تو مولا علی کے بیٹوں کو دیکھ لو، بیٹوں کو دیکھ لو، باپ کا اندازہ ہو جائے. باپ کے ساتھ دیکھو بیٹوں کو. دکھاؤں بیٹا؟ دیکھو بیٹا دکھاؤں؟ ارے بیٹے کو دیکھو پھر اندازہ ہو جائے گا باپ کیسا ہے. مولا کائنات کیسے ہیں؟ اللہ اللہ. جس کا بیٹا امام حسن ہو، جس کا بیٹا امام حسین ہو، جس کا بیٹا، اور نیچے آتے جائے. ہمارا سلسلہ طریقت امام احمد رضا کے سلسلے سے ملک جاتے ہیں. ہمارا سلسلہ طریقت ہے نا. ہمارا سلسلہ طریقت کیا کہتے ہیں ہم؟ مشکلیں حل کر شہ مسلم کشا کے واسطے، کہتے کربلا رب شہید کربلا کے واسطے. ہاں پھر آگے آتے تو کہتے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ دے. پھر کہتے علم حق میں باقر علم خدا کے واسطے. تو کہتے نا ہاں آگے آتے تو کہتے نا علم حق میں باقر علم خدا کے واسطے. ہاں صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. ہاں بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. یہ ہمارا سلسلہ ہے، اسی سلسلے کو پکڑ کر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی سلسلے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے. برادران ملت اسلامیہ، یہ امام احمد رضا کا دامن تھا، ہم اسی سلسلے میں گئے ہیں، کہیں اور نہیں گئے ہیں. وہ قادری سلسلے والے بھی ادھر ہی جائیں گے، چشتی والے بھی ادھر ہی جائیں گے، شہر وردی والے بھی ادھر ہی جائیں گے، اور نقش بندی والے بھی ادھر ہی جائیں گے، اور جو ان سب کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے وہ ادھر جائیں گے. بات سمجھا کرو، بولا کرو سبحان اللہ. ہاں جو دیکھو میں نے کہا قادری والے بھی ادھر ہی جائیں گے. کدھر جائیں گے؟
زور سے بولو کدھر جائیں گے؟ جنت. زور سے بولو. قادری والے کدھر جائیں گے؟ اور چشتی والے کدھر جائیں گے؟ سہروردی کدھر جائیں گے؟ نقش بندی کدھر جائیں گے؟ جنت. اور جو ان کو چھوڑ کر رہتے ہوئے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہاں تو اس کو سمجھ لیجیے، جس نے ان کو چھوڑا وہ کہیں اور جائے گا، ہم کو جانا ادھر. تو بیٹوں کی بات کر لیتے ہیں. کیسے بیٹے ہیں؟ بیٹوں کی بات کرتے ہیں. زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. بیٹوں کی بات کرو کہ کیسے بیٹے ہیں. تو بیٹوں کی بات کر لیتے ہیں. مجھے یاد آ گیا ایک بیٹا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، محبت سے اور محبت سے اور محبت سے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بیٹا ہے، اس کے ماموں کے یہاں رہتا ہے. ماموں نے کہا بیٹا لوگوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. بیٹا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، ماموں کے یہاں رہتا ہے. ماموں نے کہا بیٹا لوگوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری میری ہے. اس نے کھانا کھلانا شروع کیا. اس کی ماں اس سے ملنے آتی ہے. کئی سالوں کے بعد جب بیٹے سے ملتی ہے، بیٹا بالکل دبلا پتلا نظر آ رہا ہے. ماں نے ماموں سے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے بیٹے کو تم نے کہاں لگا دیا؟ تو وہ تو لنگر کھانے پر ہے، خوب کھاتا ہوگا. بلا کر پوچھا کھاتے نہیں ہو؟ کھلانے کا کہا تھا، کھانے کا نہیں کہا تھا. میں نے پوچھا کون تھا وہ جو 12 سال کھلا رہا تھا، کھا نہیں رہا تھا؟ کسی نے کہا صابر کا لیڈی تھا. میں نے کہا جب حسین کا کئی 100 سال والا بیٹا 80 سال والا ہے تو کربلا والا حسین اور اس حسین کا باپ علی کیسی سال والا ہوگا؟ اندازہ تو لگائے. بیٹوں سے باپ کا پتہ چلتا ہے. زور سے. بیٹوں سے باپ کا پتہ چلتا ہے. اب ان کے یہاں کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ زور سے بولو. اب ان کے یہاں کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ کسی نے کہا اشفاق احمد رضا اتنا چیخ رہا ہے ایسے رسول اللہ نے کب تقریر کی تھی؟ میں نے کہا حدیث سن. میرے آقا جب جلال میں آتے تھے منبر چر چر کرنے لگ جاتا تھا. ہاں سننی کرتے ایسی تقریر. جو علی والے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. ہاں وہی کرتے ہیں. اور غوث پاک تو اچھل جاتے تھے. آج پھر اچھلنے کی بات آئی ہے اتنی اونچائی تک. اللہ اکبر. سنی کرتے ہیں. ہاں جن کا علی نہیں ہوتا
چونکہ آج بات علی کی اس لیے. ہاں ورنہ ہمارے تو بہت سارے ہیں, ہمارے تو بہت سارے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا, ان کی ٹینشن ہے. ہمارے تو بہت سارے ہیں, ہے نا. ابو بکر ہمارے, عمر ہمارے, عثمان ہمارے, علی ہمارے, حسن ہمارے, حسین ہمارے, ہے نا, انس ہمارے, ابو ہریرہ ہمارے, بلال ہمارے. ہمارے تو بہت سارے ہیں, جن کا نہیں ہے وہ ٹینشن میں رہے, ان کے نہیں ہے, لیکن ہمارے ہیں, ہے نا بھائی, ہے نا, بولو نا زور سے. ہاں ہمارے ہیں, تو ہمارے تو بہت سارے, لیکن آج بات علی کی ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس علی نہیں ہوتا وہ پھر گلی گلی گھومتے ہیں. جن کے پاس علی نہیں ہوتا وہ پھر گلی گلی گھومتے ہیں, اور جن کے پاس علی ہوتا ہے انہیں گلی گلی گھومنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو سننے کے لیے لوگ گلیاں بھر دیا کرتے ہیں. ہاں جن کے پاس علی ہوتے ہیں ان کو گلی گلی گھومنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی آواز نکلتی ہے اور لوگ گلیاں بھر دیتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا, ایک بیٹا, زور سے بولو, ایک بیٹا 12 سال کھانا نہیں کھا رہا ہے, ایک بیٹا ہے علی کا, ایک بیٹا ہے علی کا, وہ بھی اسی ہندوستان میں رہتا. ہاں وہ بھی بیٹا ہے علی کا, اسی ہندوستان میں رہتا. ہاں شان یہ ہے کہ اللہ اکبر اسی ہندوستان میں رہتا ہے, بلکہ کچھ لوگ محبت سے اسے ہندوستان کا راجا بھی کہتے ہیں. ہاں اور وہی راجا ہے ہی راجا. 800 سال سے حکومت چل رہی ہے, لگاتار چل رہی ہے. ہاں الحمدللہ چل رہی نا, اور چلے گی انشاءاللہ. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے, راجا تو میرا راجا ہے, بس کوئی خواجہ, کوئی راجا وجہ نہیں. راجا کون ہے؟ خواجہ ہے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا, تو ایک بیٹا ہے ہندوستان میں, اجمیر میں رہتا ہے, اور بادشاہ کا عالم یہ ہے کہ پورے ہندوستان پر حکومت کرتا ہے. ہر جگہ مکھیہ منتری بٹھا کر رکھا ہوا ہے. ہاں ہر جگہ مکھیہ منتری ہے. برادران ملت اسلامیہ, اللہ اکبر, کیا شان ہے اس بیٹے کی. شان یہ ہے, اللہ اللہ, وہ پاگل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو پانی نہیں ملا. یار اگر مارتے ٹھوکر پانی نہ نکل جاتا, بولو نکلتا نہیں پانی. ہاں نکلتا نا پانی, ہاں نکلتا پانی, لیکن اللہ اکبر امتحان اور ہوتا ہے, کرامت اور ہوتی ہے, استقامت اور ہوتی ہے. یہ بھی بیٹا ہے, اور جو انا ساگر کو کاسی میں بھر کر لوگوں کو پلاتا ہے, بیٹا ایسا ہے, بیٹا ایسا ہے, وہ بھی کئی سو سال بعد کا بیٹا. چلیے چھوڑے آگے بڑھے, چونکہ اس بیٹے کو تو سبھی جانتے ہیں. میں اور آگے چلوں. ایک بیٹا ہے ہندوستان کی سرزمین پر, ہاں علی کا بیٹا. یار علی کے بیٹے کدھر نہیں ہے؟ کون سی ایسی جگہ جہاں علی کے بیٹے نہ ہو؟ بتاؤ کوئی جگہ. ہاں میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں, اتنی برکت, اتنی برکت, اتنی برکت, اللہ اکبر. تو اتنی برکت کیوں؟ اتنی برکت اس لیے کہ ان شانئک هو الابتر. میرے محبوب سے رب نے کہا تھا, وہ جو تجھ کو ابتر کہہ رہے نا وہ ابتر ہے. محبوب تیرے لیے تو انا اعطینا کل کوثر. ہاں تو علی کے بیٹوں میں اتنی برکت کدھر نہیں ہے, کہاں نہیں ہے. جدھر دیکھو ادھر علی کے بیٹے, جدھر دیکھو ادھر علی کے بیٹے, دیکھ کے چلے جاؤ, کدھر نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, ایک علی کا بیٹا ہے, ہندوستان میں رہتا ہے. اللہ اکبر, ہندوستان کی سرزمین پر رہتا ہے, علی کا بیٹا ہے, بیٹا علی کا ہے, ہندوستان میں رہتا ہے, اور جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے. جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے. مطلب علی کا بیٹا رہ کر بتا رہا ہے کہ ہم لیوا نہیں ہے, ہم دیوا ہے. ہاں لیوا نہیں ہے, ہم کون ہے؟ ہم دیوا ہے. وہ رہتا بھی دیوا میں ہے, لیوا میں نہیں رہتا. وہ دوسرے ہوتے جو
जो लेवा में रहते हैं, थानवी लिखता है कि खा खा करके इतना खाया, एक जगह चला गया खाने के लिए, तो मुरीद ने बासी रोटी ले आई, चावल बनाया था, कहने लगा रोटी खाऊंगा। उसने कहा हुजूर आटा नहीं है, तो मांग कर ला। वो मांग कर लाया, ये उसने खुद लिखा है, मांग कर लाया। मैं कल वीडियो डालूंगा तो उस पर वो हवाला भी लगा दूंगा। क्यों मांग कर लाया मुरीद बेचारा, मांग कर लाया और ला के खिलाया। पास में बैठे हुए एक मौलवी ने कहा हुजूर आपने बेचारे की दिल शिकनी कर दी। कहने लगा वो जो हमारी पेट शिकनी कर रहा था। अल्लाह अकबर, ये थे इनके जो लेवा थे, ये है इनके जो लेवा है। हम जब बात करते ना दलील से करते, बगैर दलील नहीं करते, क्योंकि हमारे इमाम ने हमको एक बात कही है और बड़ी प्यारी कही है, ये लहर में इश्क रुपये से लदाख लेके चले, जोर से बोलो मोहब्बत से। हाँ, हमारे इमाम ने हमसे बात कही है और बड़ी प्यारी कही, कहा लहर में इश्क रुपये से लदाख लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुनाहों का नक्शे कदम राही खुदा, वो क्या बैठ सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बैठ सके जो ये सुराग लेके चले। तो हमारे पास तो सुराग मौजूद है, बगैर दलील की बात नहीं करते, दलील रख कर बात करते हैं। हाँ, दलील रख कर बात करते हैं। तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर अली का एक बेटा है जो रहता देवा में है। हाँ, जगह का नाम ही देवा है, जगह का नाम ही देवा है। जिंदगी भर एहराम नोच रहा, किसी से कुछ नहीं दिया, हमेशा लोगों को दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि जिस जगह रहने लगा उस जगह का नाम भी देवा हो गया, देते चला गया। अब रास्ते से गुजर रहा था, मक्का की सरजमीन थी और मक्का से हज करके आ रहा था, रास्ते से गुजर रहा था क्योंकि पैदल हज करता था। पैदल हज करना हजरत इमाम हसन की सुन्नत है, पैदल हज करना हजरत इमाम हुसैन की सुन्नत है। 25 हज किए हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन ने पैदल, तो सुन्नत है। तो पैदल हज करते हुए आ रहा था, रास्ते से आ रहा था, एक नौजवान लड़का मर गया था, उसकी माँ बिलक बिलक कर रो रही थी, कपड़ा हटा हटा कर चेहरा देख रही थी और रोते रोते कह रही थी हाय हाय अब मैं क्या करूंगी, इसके बगैर मेरी जिंदगी कैसे होगी, मेरा एक ही तो नौजवान बेटा था, इसके बगैर में कैसे रहूंगी। अल्लाह अकबर, वो रो रही थी। आप वहां से गुजरने लगे, वारिस देवा जिसका नाम है, अल्लाह अकबर जब गुजरने लगा, हाजी वारिस अली, वो गुजरते गुजरते उसने लोगों से पूछा ये बताओ कि ये क्या मामला है। उसी ने कहा बेचारे का नौजवान लड़का मर गया है, इसलिए बेचारी पागल हो गई है और रो रही है। वारिस देवा ने फरमाया अरे